بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ کا وزیر اعظم نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی سلامتی کی ذمہ داری پوری نہ کرنے پر نیتن یاہو فوری استعفیٰ دے۔ عرب نشریاتی ادارے کے مطابق ایران کے حملے کے تناظر میں اسرائیلی ڈیٹرنس کو کمزور کرنے کا الزام لگائے جانے کے بعد یائر لیپڈ کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ کے بیانات 7 اکتوبر کو حماس کے غزہ کے حملے کو روکنے میں ناکامی پر انٹیلیجنس چیف کے استعفے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ حماس کے اس حملے میں 1200 اسرائیلی ہلاک اور 240 کو یرغمالی بنا لیا گیا تھا۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے ہفتے کی رات ایران کے حملے کے بعد وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت پر اسرائیلی ڈیٹرنس کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو 2022 کے آخر میں انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کی سربراہی میں اقتدار میں واپس آئے۔ انہوں نے اسرائیل میں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ قبل از یہ آج اسرائیلی فوج میں ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ کی جانب سے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کا غیر معمولی حملہ روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مستعفی ہونے کی خبر سامنے آئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مسجد اقصی میں یہودیوں کی قربانی کی رسم کی ادائیگی۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق جانور چھپا کر لائے گئے تھے۔ 13 یہودی انتہا پسند افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا تھا کہ جانوروں کو گاڑی کے اندر شاپنگ بیگ کے اندر چھپایا گیا تھا۔ ایسا عمل نہ کیا جائے جو قانون کو توڑنے اور شدت پسندی کو ہوا دے۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انتہا پسند یہودی عناصر کو مسجد اقصی پہنچنے اور وہاں قربانیاں دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں مذہبی گروہوں نے تیزی سے مقبوضہ بیت المقدس کے مقدس مقامات پر قربانی کرنے کی کوشش کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی اور برطانیہ نے مشتبہ چینی جاسوس کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جرمنی نے چین کو حساس ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے شعبہ میں 3 افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ برطانیہ نے 2 کو گرفتار کیا ہے۔ برلن میں استغاثہ نے پیر کے روز کہا کہ تینوں جرمن شہریوں کے ممکنہ فوجی مقاصد کے ساتھ ٹیکنالوجیز چینی انٹیلیجنس کے حوالے کی ہیں، جن کے ساتھ وہ کم از کم جون 2022 سے کام کر رہے ہیں۔ برطانیہ کا کہنا تھا کہ گرفتار دونوں افراد بیجنگ کو متعصبانہ معلومات فراہم کر رہے تھے۔ یہ گرفتاریاں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب مغربی ریاستیں چین کی اقتصادی اور جغرافیائی سیاسی پالیسیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے جرمنی میں گرفتار تینوں پر بغیر اجازت ایک خصوصی لیزر برآمد کرنے کا بھی الزام ہے، جسے ملکی برآمدی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی اور برطانوی وزراء دفاع کا خطے میں فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے برطانوی ہم منصب نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں وزراء دفاع نے خطے میں فوجی کشیدگی، اس کے اثرات اور اس پر قابو پانے کی کوششوں پر گفتگو کی۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں وزراء دفاع نے اسٹریٹجک 2 طرفہ تعلقات اور فوجی تعاون کا بھی جائزہ لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف اور ایرانی صدر کی اہم ملاقات، سرحدی سلامتی اور علاقائی امن پر تبادلہ خیال۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق آرمی چیف اور ایرانی صدر کی ملاقات میں بنیادی طور پر باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص علاقائی امن، استحکام اور سرحدی سلامتی پر بات چیت ہوئی۔
اعلامیہ کے مطابق دونوں فریقین نے علاقائی استحکام اور اقتصادی خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششوں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا، جبکہ آرمی چیف نے پاک ایران سرحد کو امن اور دوستی کی سرحد کے طور پر بیان کیا۔ آرمی چیف نے دونوں پڑوسی ممالک کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سرحد کے ساتھ بہتر کوآرڈینیشن کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ دونوں مسلح افواج کے درمیان تعاون کو فروغ دے کر پاکستان اور ایران دونوں اقوام اور خطے کے لیے امن اور استحکام حاصل کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مالدیپ میں بھارت مخالف پارٹی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب۔ مالدیپ میں بھارت مخالف پالیسی رائج کرنے والے صدر محمد میزو کی جماعت نے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مالدیپ میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں صدر محمد میزو کی جماعت پیپلز نیشنل کانگریس نے 93 میں سے 65 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی صرف 12 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ پیپلز نیشنل کانگریس کی اس کامیابی کی وجہ صدر محمد میزو کی بھارت کے خلاف سخت پالیسی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ مالدیپ کے صدر محمد میزو نے ملک میں برسوں پرانی انڈیا فرسٹ خارجہ پالیسی کو غلامانہ سوچ قرار دے کر تبدیل کر دیا اور بھارتی فوجیوں کو مالدیپ سے چلے جانے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ صدر محمد میزو کی نئی خارجہ پالیسی پر مودی سرکار سیخ پا ہو کر رہ گئی، لیکن بھارت کی ایک بھی دھمکی کا مالدیپ پر کوئی اثر نہیں، بلکہ صدر محمد میزو نے چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کیا۔ صدر کی بھارت مخالف اور چین نواز پالیسی کو عوام کی جانب سے کافی پذیرائی ملی، جس کا ثبوت عام انتخابات میں کامیابی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران سے تجارتی معاہدوں پر پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ایران سے تجارتی معاہدوں کی وجہ سے پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے تجارتی پابندیوں پر ممکنہ خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دے دیا۔ ترجمان امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ممکنہ پابندیوں کا جائزہ نہیں لے رہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی میں سے ایک ہے۔ گزشتہ ماہ امریکی ترجمان میتھیو ملر نے خبردار کیا تھا کہ ایران کے ساتھ کاروبار سے پاکستان کے امریکی پابندیوں میں آنے کا خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جانی نقصان پر دکھ ہوا ہے اور کسی بھی ملک کو دہشت گردی کی کارروائیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حق میں نہیں ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں تائیوان میں پھر 6.3 شدت کا زلزلہ۔ تائیوان کی مشرقی کاؤنٹی حوالین میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے دارالحکومت تائپے کی عمارتیں لرز اٹھیں۔ تائیوان کی محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کی شدت 6.3 جبکہ زلزلے کی گہرائی 5.5 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ تائیوانی حکام کے مطابق زلزلے سے فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ یہ زلزلہ رواں ماہ کی 4 تاریخ کو آنے والے زلزلے کے آفٹر شاکس کا حصہ ہیں، جسے تائیوان کی 25 سالہ تاریخ کا شدید ترین زلزلہ قرار دیا گیا تھا۔ 4 اپریل کو 7.4 شدت کے زلزلے سے تائیوان لرز اٹھا تھا۔ زلزلے میں 9 افراد ہلاک اور متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا۔ یاد رہے کہ تائیوان اپنے ہمسایہ ملک جاپان کی طرح جغرافیائی طور پر ایسے خطے میں واقع ہے جو زلزلے کے لحاظ سے زیادہ فعال ہے اور اس مقام کو رنگ آف فائر یعنی آگ کا دائرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔